اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی تھرڈ مجلس مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، مولا علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ کل میں نے اس آیت مبارکہ کی تفصیل بتائی تھی کہ یہ آیت کو میرے مولا نے پڑھا ہے پہلے جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وقت آپ نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کہا، اس کا مطلب ہے کہ مومن فلاح پا گیا، مومن کو نجات ہو گئی۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ علی نے آتے ہی بتا دیا کہ مومن کے لیے نجات ہے، اور تو یہ تو کنفرم ہو گیا نجات صرف مومن کو اور کسی کو نہیں۔ جو چاہے آپ کریں، لیکن نجات اسی کو ہوگی کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہو۔ اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ یہ کنفرم ہے ساری کتابوں میں، یہ نہیں کہ میں شیعہ بک سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول کا خود ارشاد ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لین دین آپ کر سکتے ہیں، اس سے ڈیلنگز کر سکتے ہیں، اس سے رشتے کر سکتے ہیں، لیکن جب تک علی ولی اللہ نہیں بولے گا اس وقت تک مومن نہیں بنے گا۔ اور جنت جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یہ کنفرم ہے کہ جب تک ولایت امیر المومنین نہیں ہوگی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی۔ مسلمان ہیں، لین دین کریں، جو چاہے ان کے ساتھ کریں، بات چیت کریں، ان کے گھر میں کھانا کھائیں، ان کے ہاتھ سے پانی پئیں، سب جائز ہے، پاک ہے، لیکن صرف پاک ہونا جنت میں نہیں جاتے۔ میں ایک بات قیصر باغ میں روک کے بولتا، غور سے سنو، اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت کو لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے۔ غدیر کے بعد جب تک ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں ہے اس وقت تک جنت نہیں۔ ساری عبادتیں اپنی طرف، میں کسی عبادت کو خدا نہ خواستہ کم نہیں کر رہا، غلط مت سمجھو۔ نماز واجب ہے، واجب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج۔ واجبات کو ترک کر کے شیعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہمارے معصومین نے واجبات پہ عمل کیا اور عمل کر کے ہم کو تعلیم دی کہ واجبات لازم ہے۔ ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان، کربلا میں حسین کی جیت کا اعلان ہر سجدہ ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے چوتھے امام کے جملے۔ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ارشاد کو کیا کریں گے؟ سرکار مسجد بھری ہوئی مسجد میں اللہ کا رسول مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو پوری زندگی نماز پڑھے، روزے رکھے، غور سے سنو، 40 حج پاپیادہ کرے، پاپیادہ یعنی ننگے پیر، 40 حج کرے، کوہ ابو خبیث کے اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، ہم $1 نہیں کر دے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے،
اپنے آپ کو حرام سے بچائے ہوا، کوئی گناہ نہ کرے، دوران حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جائے تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ تو سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا جنت میں جائے گا۔ 40 حج کوئی کرے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور ساری عبادتیں کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، عابد بن رامی کا جملہ نہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر بغض علی ہے تو منہ کے بل جہنم میں جائے گا۔ تو میرا مولا کی ولایت یہ ہے، ساری عبادتوں کی کسوٹی جو ہے وہ علی کی ولایت ہے، امیر المومنین۔ لیکن دوستو آپ بہت خوش ہوئے، خوش ہونا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں۔ We proudly say کہ we love امام علی، ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ We proudly say this کہ علی سے محبت ہے، اور دعا بھی یہ کہ روز محشر اللہ یہ کہہ کر پکارے کہ علی سے محبت کرنے والے آ جاؤ، ہماری بخشش ہو جائے گی ساری۔ لیکن دوستو یاد رکھو، محبت ایک طرف کی نہیں ہوتی۔ جب میں مولا سے محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مزہ اس میں ہے کہ علی کہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ امام علی کہیں کہ مولا کہ میرے شیعہ ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اس میں مزہ ہے۔ علی لیکن کس کو کہیں گے؟ جو سیرت علی پہ چلے گا، جو امام علی کی تعلیمات کو، امام علی کے ارشادات کو مانے گا۔ اتنے بڑے مجمع سے قیصر باغ میں ایک بات بول رہا ہوں، غور سے سننا۔ علی ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، علی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، علی ایک ایسے بندے کا نام ہے کہ جس کو ہر پڑھا لکھا انسان کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر پڑھا لکھا ہوگا تو علی کو ریگارڈ کرے گا، اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا میرے یوتھ کو، جاہل رہو گے کبھی علی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ کربلا سمجھ میں آئے گا۔ جتنے دشمنان علی تھے، جنہوں نے علی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ سارے کے سارے کمبخت جاہل تھے۔ آج اب ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ بات میں باہر بولتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، I'm Indian and I'm proud to be Indian. I'm proud to be Indian. میں باہر لوگوں کو بولتا ہوں کہ ہندوستان میں ہندو بھائی، عیسائی، سکھ، یہ لوگ مولا علی کو اور مولا حسین کو ریگارڈ کرتے ہیں۔ کتنے شعراء ہندو شعراء، کتنے سکھ شعراء مولا کی مدح کرتے ہیں، کتنے عیسائی ہیں، سب پڑھے لکھے، سب مولا کو ریگارڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ علی ایک ایسی ہستی کا نام کہ علی کی شان کو سب نے مانا، دشمن نے بھی علی کی شان کو مانا۔ کمال یہ ہے، شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے۔ خاموش ہو گئے؟ اگر تم فرمان علی کو نہیں مان رہے، مولا کے ارشادات کو نہیں مان رہے، تو پھر شیعہ کیسے، علی والے کیسے؟ فرمان علی کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے، پڑھیے۔ خوش ہو رہے خالی کہ نہج البلاغہ تمہارے پاس ہے، نہج الاسرار تمہارے پاس ہے، پڑھیے۔ صحیفہ فاطمیہ ہے، صحیفہ رضویہ، چوتھے امام کی زبور ہمارے پاس ہے، ہم نے پڑھی ہے، ایک پیج پڑھا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے میرے یوتھ کو بول رہا ہوں،
میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ نہج البلاغہ پڑھو گے، ایک پیج پڑھو یار، ایک پیج پڑھو، ہر زبان میں، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، جو ہماری لینگویجز ہے، ٹیلی فون کے اوپر تمہاری نہج البلاغہ ہے، چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر علی کی معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ اگر میں اتنے بڑے جھوٹ کو بول رہا ہوں، نہج البلاغہ تم پڑھنے لگے تو تمہارا ذہن کھل جاتا، تمہارا ویژن کھل جاتا، علم آتا۔ علی باب المدینۃ العلم ہے۔ کیا علی جاہل لوگوں کو پسند کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ علی کے زمانے میں کوئی جاہل نہیں تھا جو علی والا تھا۔ میسم جاہل تھا، ابو ذر جاہل تھا، سلمان جاہل تھا، کون جاہل تھا؟ آج علم ہے تو علی والوں کے پاس ہے۔ میری خواہش ہے آپ سے، یہ محرم کا تحفہ ہے، لڑکیوں کو بول رہا ہوں، لڑکوں کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ اپنے ٹیلی فون پہ نہج البلاغہ نکالو، ایک پیج پڑھو، ایک پیج، زیادہ نہیں، اپنی لینگویج میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ایک پیج پڑھو، تمہارا ذہن کھل جائے گا، ویژن کھلے گا، تم دور تک دیکھنے لگو گے علی کے ارشادات کو۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں، پہلے مولا سرمن سے خطبے، بیچ میں مولا کے لیٹر سے خط جو مولا نے گورنرز کو، اپنے چاہنے والوں کو لکھا، اور آخر میں نہج البلاغہ کے مولا کے ارشادات، سینگز۔ ہر گھر میں نہج البلاغہ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے پڑھنے کی۔ اینڈ یو آر سیئنگ کہ یو لو امام علی، یو سیڈ کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک آپ محبت کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا محبت نہیں کرتے، اللہ تمہاری محبت کو قبول کرے، لیکن پڑھ کے مولا کو مانو، مولا کے ارشادات پڑھو۔ میں کوئی اور کے باتیں نہیں کر رہا۔ نہج البلاغہ میں ایک لیٹر ہے، نہج البلاغہ میں لکھ لو، نہج البلاغہ میں بیچ میں ایک لیٹر ہے، لیٹر نمبر 58 ہے یا 53 ہے، 58 ہے یا 53 ہے۔ یہ لیٹر کی ہیڈنگ ہے کہ مولا، پلیز غور سے سنو، مولا نے اس لیٹر کو کس کو لکھا تھا؟ مالک اشتر کو۔ مولا نے مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا ایجپٹ کا، اور جب گورنر مولا کے دور میں جب گورنر بنایا تو وہ گورنر ایز اے گورنر جا رہے تھے ایجپٹ کو، علی نے بلایا، آرڈر کیا کہ تم گورنر بن گئے، یہ تمہارا لیٹر ہے۔ جا رہے تھے تو روکا، روک کے مولا نے ایک لیٹر دیا، وہ لیٹر نمبر 53 یا 58 ہے، نہج البلاغہ میں موجود۔ میری خواہش ہے، یہ وہ لیٹر ہے کہ جو یو این او میں بھی گیا، یو این او میں کوفی عنان جب وہاں کے چیف تھے، انہوں نے اس لیٹر کو پڑھا، لیٹر کو پڑھ کے یو این او میں ان کی گولڈن سپیچ، تاریخی ان کے جملے، انہوں نے عرب کنٹریز کو ایڈریس کر کے کہا کہ اگر کوئی یہ لیٹر پڑھ لے علی بن ابی طالب کا، تو پھر کسی کے ملک میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، حکومت کیسے چلانا علی نے بتایا۔ 1400 سال پہلے میرے مولا نے بتایا، آج یو این او میں وہ لیٹر پڑھا گیا۔ دوسرے فائدہ اٹھا رہے، ہم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایکسٹرا آرڈینری لیٹر ہے، مشہور لیٹر ہے میرے مولا کا، جا کے دیکھو۔ جب تم پڑھنا شروع کرو گے تو تم خود بخود تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور تم بولے گے کہ مولا نے کیا جملے لکھے، ایک حکومت کو کیسے چلانا، کیسے پیس کا پیغام دیا، کیسے امن کا پیغام دیا۔ مالک اشتر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، مالک اشتر کے بارے میں امام علی کا جملہ ہے، امام علی کی سینگ ہے کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ ہے، علی جیسے جو ید اللہ ہے وہ بول رہا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں مالک اشتر کا، اب جملہ سنو مولا کا، مالک اشتر کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مالک اشتر کے لیے مولا کہتے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا، مالک میرے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے! امام علی اگر کسی کو ایسا ریگارڈ کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو دوستو، کوئی معمولی ہستی کا نام مالک اشتر نہیں۔ اب ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا مالک اشتر کیسی محبت علی سے تھی، وہ واقعہ سنو۔
بڑا مشہور واقعہ 2 منٹ میں پڑھا، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ مالک اشتر کوئی معمولی ہستی نہیں، اس کو علی نے ایسا لیٹر لکھا۔ مالک اشتر جنگ صفین سے پہلے سیریا گئے ہوئے تھے، ڈیماسکس، اور وہاں پہ امیر شام کی حکومت ہے جس کے ساتھ جنگ صفین ہوئی تھی، وہ ظالم یزید کے باپ کی حکومت تھی۔ وہاں گئے، شہر میں دھوم ہو گئی کہ علی کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر مولا کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، یعنی پوری فوج علی کی، جیسا کربلا میں مولا عباس کے ہاتھ میں تھی اسی طرح مولا کی صفین اور جمل میں فوج مالک اشتر کے ہاتھ میں تھی۔ آپ سوچو کیا مقام، کتنے ٹرسٹڈ، کتنا بھروسہ تھا علی کو۔ تو جیسے ہی آپ سیریا پہنچے، 1 دن کے بعد پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ علی کا کمانڈر ان چیف اس وقت سیریا میں ہے، اور وہ ظالم کو اطلاع ہوئی کہ فوج کا جو چیف ہے وہ یہاں آیا ہوا، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا دربار میں بلاؤ، لیکن دربار میں بلانے سے پہلے میری فوج بتاؤ کہ میری فوج کتنی بڑی ہے، یہ کمانڈر ان چیف ہے نا، اب جنگ ہونے والی ہے، تو اس کو اتنا امپریس کرے، فوج، پوری فوج بتاؤ، ہمارے ہتھیار بتاؤ کہ دشمن بالکل پستہ ہو جائے۔ اس نے پوری فوج لے کے جا کے مالک اشتر کو بتایا، اس کو بتا رہے جس کے پاس عالمین کا، کائنات کا مالک ہے۔ پوری فوج کو دیکھ کے مالک اشتر امیر شام کے دربار میں گئے، دربار میں 2000 آدمی ہیں، سب بیٹھے ہوئے، مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ پہنچے، جا کے دربار میں بیٹھے، امیر شام نے کہا مالک تم نے میری فوج دیکھی؟ مالک نے کہا ہاں دیکھ، بہت ایزی لے کے کہا ہاں میں نے دیکھی۔ کہا جا کے علی سے کہہ دینا تم اس فوج کے چیف ہو نا، علی کی فوج کے، اب دیکھ لیا، اب جنگ جب ہوگی نا تو پوری فوج کو لے کے آؤں گا، اور علی سے کہنا اتنی فوج میرے پاس ہے، میں فوج، پوری فوج کو علی کے اوپر لے کے چلا جاؤں گا۔ مالک مسکرایا، تلوار ٹیک کر اٹھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ڈال کے کہا اے امیر شام تو کیا سمجھ رہا کہ میں تیری فوج سے امپریس ہو گیا؟ اتنی بڑی فوج تو کہہ رہا ہے، یہ فوج کو ایک ہی آدمی علی کے لشکر کا دیکھ سکتا۔ وہ پاگل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے۔ اس وقت مالک نے کہا امیر شام تجھے شاید نہیں معلوم، علی نے ایک شتر مرغ پالا ہے جو تیری فوج کو ایسا دانوں کے برابر چن لے گا اور ایک لمحے میں ختم کرے گا، اور اس شتر مرغ کا نام مالک اشتر ہے۔ ٹائم بولو۔ آپ سمجھ رہے؟ اتنا بھروسہ تھا مالک اشتر کو اپنے آپ پہ، وہ علی کا چاہنے والا، انہی کا بیٹا ہے ابراہیم ابن مالک اشتر، کہ جنہوں نے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا ساتھ دیا تھا، اور مختار نامے میں آپ کو ملے گا ابراہیم ابن مالک اشتر، جنہوں نے چن چن کے دشمنوں کو مارا ہے، بڑا بہادر خاندان، اور علی کا ٹرسٹڈ پرسن، اتنی عظمتوں والا، اس کو لیٹر لکھ رہے مولا کہ اے مالک جب تو گورنر بن کے جائے گا تو وہاں سب کے ساتھ برابر ڈیل کرنا، غریب کے ساتھ اور امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ اور امیر کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، پیسے والے اگر آئے تو ان سے امپریس نہیں ہونا، پیسے والا آیا اور غریب بیٹھا ہوا ہے تم کھڑے رہ کر اس سے ملاقات نہیں کرنا، جیسا تم نے غریب سے ملاقات کی اسی طرح پیسے والوں سے ملاقات کی۔ خالی میں یہ ایک جملہ پکڑ کے آپ سے پوچھتا کہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ بابا یہ سیکھو، یہ سیکھو، علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟
غریبوں میں بیٹھ کے فخر کرنے والے کا نام علی ہے، فقیروں میں بیٹھ کے فخر کرنے والے کا علی ہے۔ آج ہماری یہ حال ہے کہ ذرا دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، بامبے میں اسٹیٹس ہو جائے تو ہم غریب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اپنے 4 انگلی دیتے ہیں۔ سب یہ گناہ ہے۔ ہاتھ ملاؤ کسی سے تو مکمل شیک ہینڈ کرو۔ جتنا خیال معصومین نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا رکھا، آج 0.1% ہم کرتے ہیں۔ میں کیا بولوں؟ کون سی صفت، کون سی کوالٹی جو امیر المومنین کے پاس ہے اور اس کو ہم نے کاپی کیا؟ کون سی صفت میں بولوں؟ علی کی عبادتیں، علی کی شجاعت، علی کا تقویٰ، علی کا کرم۔ سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے ہم، سگی بہن کو معاف نہیں کرتے ہم، رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے ہم۔ پھر کون سی صفت ہے ہمارے پاس؟ پلیز بولا، ان صفات کو پیدا کرو، ان چیزوں کو پیدا کرو۔ صرف زبان سے مت بولو کہ مولا بہت محبت ہے۔ محبت میں وہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک صفت لے لیں علی کی، معافی کی، کہ میں نے اس بھائی کو بھی معاف کیا، اس بھائی، کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے، کتنے رشتہ دار سے آپ کے تعلقات ہیں، یہ ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں، کتنا خط رحم ہو رہا کہ رشتے ٹوٹ گئے۔ غریب رشتہ دار سے ہم کتنا اچھا بات کرتے ہیں، بھائی سے ناراض ہو گئے تو ناراض ہو گئے، بہن سے ناراض ہو گئے تو ناراض ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیعت ہے، یہ امام علی کے شیعہ ہیں۔ سب سے پہلے آج کی مجلس کے بعد سب سے بول رہا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، بامبے میں رہتی ماں، مجلس کے بعد میں یہ یوتھ کو بول رہا ہوں، go to your mother and sit with her and just say one word, Mom, I'm sorry. آپ بولیں گے why should I say sorry? Why should I say sorry? What I did? میں نے کیا کیا؟ ماں پوچھے گی بیٹا کیوں بول رہا، معافی کیوں مانگ رہا؟ تو بولو ماں، ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں کوئی ایک دفعہ میری آواز آپ کی آواز پہ بلند ہو گئی، ایک دفعہ ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کچھ حکم دیا، میں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ یاد رکھو خیسر باغ میں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ یاد رکھو اگر تم آج خیسر باغ میں بیٹھ کے امیر المومنین کی سیرت سن رہے، خیسر باغ میں بیٹھ کے تم عزاداری کر رہے، تمہارے دلوں میں علی کی محبت ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں علی کی محبت آئی۔ اس ماں کے قریب جاؤ، اس ماں کے قریب جاؤ مجلس کے بعد۔ لڑکیوں کو بھی بول رہا اور آپ کو بھی بول رہا، ماں کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھ لو، بولو ماں آج آپ کی وجہ سے میں عزاداری حسین کر رہا ہوں، مجھے معاف کرو۔ ماں باپ سے معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی، بلکہ ماں باپ سے معافی مانگو گے، ماں کے دل کو سکون پہنچاؤ گے، امام علی خوش ہوں گے، ولایت امیر المومنین اور بڑھے گی۔ جو تمہاری رکاوٹیں ہیں، جو تمہارے رزق کے پرابلمز ہیں، ماں کے دل کو سکون پہنچاؤ علی کے نام پہ، پھر دیکھو کہ عطا کرم علی کیا ہوتا ہے۔ میرا پیغام ہے تیسری مجلس کا، اگر ماں مر گئی، کل جمعرات ہے، سب کو بول رہا، گیٹ تک مجمع ہے، سب کو بول رہا جو باہر بھی سن رہا، کل محرم کی پہلی جمعرات ہے، سال کی پہلی جمعرات ہے، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر ہے۔ کل کی جمعرات ایک ریکویسٹ ہے سب سے، عورتوں سے، مردوں سے، آرام باغ اور رحمت آباد میں اگر تمہارے اعزاء ہے، یا آرام باغ میں،
جہاں بھی ہے، کل فرسٹ تھرسڈے مغرب کے وقت جاؤ یا مغرب سے جا کے کل کی زیارت ہے والد صاحب، شب جمعہ، ہر شب جمعہ جانے کا حکم ہے، اور کل سال کی پہلی جمعرات ہے۔ میں آپ کو یہ گولڈن تحفہ دے رہا ہوں، یہ گفٹ دے رہا ہوں۔ اگر تم خوش کرنا چاہتے تو ہر دونوں قبرستانوں میں حضرت علی کے، امام علی کا ایک سلام، السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام 1 منٹ کا ہے۔ اگر تم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس اپ کرو، میں واٹس اپ پہ جواب دوں گا۔ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین، ٹاپک امیر المومنین ہے نا، خالہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آرام باغ میں بھی ہے، رحمت آباد میں بھی۔ مومنین باہر سے فون آ رہے کہ لوگ باہر پانی میں کھڑے ہیں، پلیز آپ لوگ آگے آ جاؤ، صلوات پڑھیں اور آگے آ جاؤ۔ پیچھے والے آگے آؤ، پیچھے والے آگے آؤ۔ ایک باوا سے بلند صلوات پڑھ لو۔ بس آخری بات، میرا ٹائم ہو گیا۔ کل آرام باغ اور رحمت آباد یا محفل مصطفیٰ یا زینبیہ، جو سن رہا مجھے لائیو، پوری دنیا سن رہی اس وقت، اپنے اپنے شہروں میں جو بھی سن رہا، یورپ امریکہ میں، دوسرے شہروں میں، جہاں پہ بھی آپ سن رہے، اپنی بستی کے قبرستان میں جمعرات، پہلی جمعرات اور محرم کی پہلی جمعرات، میں کچھ نہیں بول رہا آپ سے، میں بول رہا اس کے پاس جاؤ، اس ماں کے پاس، اس باپ کے پاس، اس بھائی کے پاس، اس بہن کے پاس جو لاسٹ ایئر تک تمہارے ساتھ تھے، جس نے تم کو عزاداری سکھائی۔ کل کچھ مت کرو، کل دیکھنا تم کل جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ کتنا آئے گا۔ رزق کا پرابلم ہے، میں ممبر سے بول رہا قیصر باغ کے، تمہارا رزق کا پرابلم دور ہوگا۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، جائے اور جا کے قبرستان میں ان مجبور لوگوں کو مولا حسین کا پرسہ دو اور زیارت امام حسین پڑھ کے بولو یہ سارے کے سارے عزادار ہیں، مولا ان کے درجات کو بلند کرو۔ اسلام یہ بولتا کہ جب تم والدین کی لحد پہ جاتے تو دعاؤں کی قبولیت کا جگہ ہے۔ رزق کا پرابلم، بیماریوں سے بچنا، کربلا کی زیارت کے لیے، ہر چیز کے لیے قبرستان کا جانا لازم ہے۔ ہم مردے کے پاس ہم کو بھیجا گیا، شہزادی کونین گئی تھی، ہر جمعرات کو جناب حمزہ کی لحد پہ جاتی تھی، اور شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم جب واپس آئیں تو اپنی ماں کی لحد پہ گئی۔ میں آدھا گھنٹہ مانگ رہا آپ سے، جاؤ رحمت آباد، آرام باغ، وہ سلام پڑھو، سلام پڑھ کے جمعرات ہے نا، زیارت امام حسین پڑھو اور آ جاؤ دعا مانگو، پھر دیکھو کرم حسین کیا ہے۔ میں بڑی انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا تھا، 12 بج گئے، کل باقی باتیں، کوشش کرنا کہ کل جمعرات قبرستان جا کے زیارت امام حسین پڑھ کے آنا۔ پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون پہ ڈیوائن پال پہ جاؤ اور زیارت لگاؤ، خاموش کھڑے ہو جاؤ اور نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت امام حسین پہلی شب جمعہ محرم کی یہ سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، اور دعا یہ کرنا کہ مولا کے پاس آپ لوگ قریب ہوں گے، آپ میرے لیے دعا کرو۔ بس حسین کی زیارت کل بہت امپورٹنٹ ہے، 4-5 منٹ کی زیارت ہے، زیارت ہے والد صاحب، آپ پڑھیں گے، حسین تم کو جواب دیں گے۔ جب تم کہو گے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو فاطمہ کا لال کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیں کہ علیکہ السلام میرے چاہنے والے۔
عزیزوں، حسین کربلا پہنچ گئے. آج 3 محرم ہے، گزر گئی 3 محرم. 2 محرم کو حسین سرزمین کربلا پہنچے. فاطمہ کا لال 28 رجب کو جو چلا تھا، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور مکے میں 8 ذیلحجہ تک رہے. حج کو عمرے میں بدل کر روتا ہوا حسین مکے سے نکل گیا. منزلوں کو طے کیا. 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. پہنچے کیسا؟ حسین تو جانتے ہیں. کربلا کی زمین پہ جب آپ کا زلجنا پہنچا وہ رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے جانوروں کو بدلا، 7 جانور بدلے. جھکے نیچے سے مٹی کو اٹھایا، سونگا نیچے ڈال دیا. مولا جانتے ہیں یہ کیا ہے. بنی اسد والے اور دوسرے جو قبیلے والے تھے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ حسین آئے، حسین آئے. عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے. مولا نے پوچھا ان لوگوں سے کہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں. حسین کچھ اور سننا چاہ رہے. کہا اور کوئی نام ہے؟ تو کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. آہستہ مت، آہستہ مت. پھر امام نے پوچھا اور کوئی نام ہے؟ تو کہا مولا، ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس کربلا کا نام سنا. حسین نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا خیمے یہی لگا دو، سیدانیوں کو گھوڑوں سے اونٹوں سے اتار. بی بی زینب کو ایک خیمے میں شہزادیوں کو بٹھایا گیا. حسین قبیلے والوں سے بات کرنے لگے. دوران گفتگو امام نے ان سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. کہا مولا مت خریدے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زمین پہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی. حسین نے کہا قیامت تک ہم یہی رہیں گے. شہزادی زینب کو پتا چلا کہ حسین زمین خریدے. فضا سے کہا کہ جا کے میرے بھیا کو بلا کے لاؤ. فضا آئیں اور آ کے کہا آقا شہزادی بلا رہی. بس دوستو جیسے ہی مولا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں پہنچے، شہزادی نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں میرا دل بہت گھبرا رہا. میرے خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی اور وہ بی بی اس انداز سے رو رہی کہ جیسے پورا گھر اجڑ گیا. اسی طرح ادھر والوں کو بہت کہا کہ مولا ایسا تڑپ کے روڑی جیسا گھر اجڑ گیا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن تم نے آواز پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے. بی بی کربلا 2 محرم کو پہنچ گئی. اس کے بعد کہا حسین نے کہ بہن یہ کربلا ہے، اب ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے. زینب تڑپ تڑپ کے رونے لگی کہ ہائے کربلا پہنچ گئے. اس کے بعد بی بی نے مولا حسین سے کہا بھیا میں نے سنا ہے تم زمین خرید رہے ہو، تو یہ زمین میرے علی اکبر کے نام پہ خرید. حسین رونے لگے کہ علی اکبر کہیں تو یا مزار بنے گا. ایسی گریا کرو 4 محرم کی وجہ سے. اسی طرح پوچھا دو. بس اس کے بعد مولا باہر آئے، بنی اسد والوں سے گفتگو کی. مولا نے زمین کو خریدا، جو پیمنٹ کرنا تھا وہ پیمنٹ کیا. اس کے بعد اب سنو دوستو، اس کے بعد فاطمہ کے لال نے جو بھی ڈاکومنٹس بنے تھے اس کو واپس کیا بنی اسد والوں. یہ کہہ کے واپس کیا کہ میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں. میں نے پیسے دے کے زمین خرید لی، اب یہ زمین میری ہے، لیکن میں تم کو گفٹ کر رہا، واپس کر رہا. کیوں؟ کہا کہ 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، یہاں ہماری خبریں بنیں گی، زمانہ گزرے گا،
میرے زائرین آئیں گے تو جب زائرین آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا خود تو بھوکے شہید ہو گئے، اپنے زائر کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح پرسا آج جو کربلا مولا میں ہم کو جانا نصیب کرے، جو کربلا مولا میں جو کھانا کھلایا جاتا، یہ مولا حسین کی وصیت ہے کہ میرے زائر کو بھوکا مت رکھو، میرے زائر کو پیاسا مت رکھو۔ وہاں جو سبیلیں ہیں اور یہاں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی وہی انداز ہے حسین کے نام کی سبیل۔ کوشش کرنا سبیلوں پہ جا کے پانی پینے کی، میں نے کچھ کہہ دیا آپ نہیں سمجھے، کوشش کرو ہر سبیل پہ یا کوئی ایک سبیل پہ کھڑے رہ کے پانی پیو، پتہ نہیں اس سبیل پہ سکینہ بھی کھڑا، اس سبیل پہ حسین و عباس ہو، اس لیے کہ بی بی بول رہی ہوگی یہ میرے بابا کے نام کی۔ مولا نے زمین کو ہبا کیا، ہبا کرنے کے بعد ان سے وصیتیں کی کہ زائر کا خیال رکھنا۔ اب سنو دوسری وصیت، تڑپ کے روگے۔ مولا نے کہا کہ سنو، بنی اسد والوں کے سردار سے کہا سنو، 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے، ظالمین اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے وہ چلے جائیں، میں تم سے وصیت کر رہا، مردوں سے کہا کہ 12 کو آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اب حسین کی غربت اور بڑھی، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے شوہر حکومت کے خوف سے نہیں دفن کرے تو تم پانی کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ عزیزو اب حسین کی غربت معراج میں چلی گئی۔ اب دونوں ماں باپ سے وصیت کر کے حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ یا 3 منٹ میں میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، شب 4 محرم کی مجلس ہے خیسرآباد کی 1446 ہجری کی، سوکھی آنکھوں سے اس عزا خانے کے باہر مت جاؤ، یہی آنسو تمہارے کام آنے والے، ایسا گریا کرو کہ یہ سال تم کربلا چلے جاؤ، کربلا مولا جائے، ہم پورا مجمع مل کے دوران مصائب بول رہا، سب پیچھے بھی جو بیٹھے ہوئے ایک جملہ بولو، ایک سلام کرو روتے ہوئے، سلام علی الحسین۔ میں پکاروں گا، میں بولوں گا، آپ لوگ ساتھ بولنا، سلام علی الحسین۔ حسین نے تمہارے سلام کا جواب دیا۔ بس دوستو یہ وصیتیں کر کے حسین خیمے میں چلے گئے، 10 محرم گزر گئی، 12 محرم کو بنی اسد کے مرد چلے یہ کہتے ہوئے کہ حسین نے ہم سے وصیت کی تھی، ان کے پیچھے عورتیں چلی کہ آقا نے ہم سے بھی وعدہ کیا، بچوں نے کہا نہیں آقا نے ہم کو بھی بولا ہے۔ آج بھی یہ قافلہ آتا ہے کربلا میں 12 محرم، سامنے مرد ہے، پیچھے عورتیں ہیں، اس کے پیچھے چھوٹے بچے، کربلا میں آئے تو عجیب منظر دیکھا، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہے، کسی کا سر نہیں ہے، پریشان ہو گئے کہ یہ کس کا لاشا ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک قیدی آیا جو طاقت عجیب میں قید تھا، اونٹ سے اترا، کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں، ایک جوان کی میت پہ گیا، سینہ زخمی تھا، مار کے کہا یہ میرا
میرا بھائی علی اکبر ہے. ایک گٹری میں قاسم کا لاشا تھا, کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے. دو چھوٹی چھوٹی میتوں کو اٹھایا, کہا یہ میرے بھائی اونو محمد ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس امام نے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا جس کے گلے میں تیر تھا, لگا کے کہا یہ میرا علی اصغر ہے. پھر نشیب میں گئے اور جا کے پامال لاشے سے لپٹ گئے, کہا یہ میرا بابا حسین ہے. سب کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد اب وہ جانے لگے کہ امام نے کہا ابھی ٹھہرو, ایک لاشا اور ہے. نہر کی طرف لے کر گئے. ایک شیر تھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, کہا یہ میرا چچا عباس ہے. عباس سے کہا چچا آپ آرام کر لے, زینب اس وقت کوفے میں ہے.